بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے ان گنت لا تعداد بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صاحب بصیرت انسان کسی بھی برائی کے اسباب کا پتہ چلا کہ سب سے پہلے ان کا راستہ روکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق، اس ذات بابرکات کا احسان، آج 17 محرم 1448 ہجری ہے، دوسری طرف 3 جولائی 2026 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع کچلا جانا ہمارے پھولوں کا مقدر کیوں۔ ایک بار پھر موضوع کی وضاحت کر دوں، ہمارا آج کا موضوع مسلا جانا اور کچلا جانا ہمارے پھولوں کا مقدر کیوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ موضوع کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ رب کائنات نے جو ذمہ داریاں ہم جیسے لوگوں پر عائد کی ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کا تقاضا یہ ہے کہ گرد و پیش میں جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں ان پر نگاہ رکھی جائے۔ آج جس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وطن عزیز پاکستان میں ایک بہت بڑی بیماری عفریت بن کر ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر، عوامی ذرائع ابلاغ پر، پرنٹ میڈیا پر، اخبارات، ٹیلی ویژن، ریڈیو، انٹرنیٹ، بالکل اسی طریقے سے فیس بک بری پڑی ہے۔ 7 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا، 5 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ علی ھذا القیاس اولاد سب کی مشترکہ ہوتی ہے، اور بچہ کسی کا بھی ہو، اس کو کسی قسم کی تکلیف ہو، وہ خود محسوس کرنی چاہیے۔ آج انتہائی اختصار کے ساتھ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ان وارداتوں کے اسباب کیا ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی بیماری، طیب سے کہ ذرا بات جائے، یکدم معاشرے کے اندر سرایت نہیں کرتی، اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وطن عزیز پاکستان کو اللہ نے جو ان گنت لا تعداد بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک آزادی بھی ہے، لیکن ہماری نئی نسل کی تباہی اور بربادی میں سب سے زیادہ کردار جس بیماری کا ہے وہ شتر بے مہار آزادی ہے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے۔ حدیث کے لفظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بچے کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، ایک بدو آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو اتنے سارے بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو گلے نہیں لگایا، کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ فرمایا رب کائنات نے تیرے دل سے اگر رحمت کو چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا مروا اولادکم بالسبع، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو،
اور فرمایا اگر 10 سال کا ہو کر نماز نہیں پڑھتا تو اسے سزا دو۔ ایک طرف اتنی شفقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، آپ کی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کی بچی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچی کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہیں، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ ممبر سے اتر کر ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر سوار ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف فرمایا بچہ 7 سال کا ہو کر نماز نہیں پڑھتا اسے حکم دو، اور 10 سال کا ہو کے نہیں پڑھتا اسے سزا دو۔ اور اگلے الفاظ وَفَرِّقُوا، علیحدہ کر دو، فی المضاجع، ان کے بستر میں۔ ہم نے کیا کیا؟ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، خواتین میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، بچے کی عمر 1 سال سے بھی کم ہے، ہم نے اسے موبائل پر لگا دیا۔ وجہ کیا ہے کہ جی یہ ہمیں تنگ کرتا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ جدید سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے 10 سال سے پہلے بچے کو سکرین پر بٹھا دیا اس کو دماغی کینسر تک ہو سکتا ہے۔ ایک وقت تھا، میں اکثر و بیشتر یہ ذکر کرتا ہوں کہ بچی ہو یا بچہ، وہ سارے پنڈ کا بیٹا یا سارے پنڈ کی بیٹی ہوتی تھی، اور اگر چھوٹا بچہ بدتمیزی کرتا، کوئی بھی اٹھ کے اس کی گردن پہ ڈو لگا دیتا اور بعد میں پوچھتا کہ بیٹے کس کے ہو، جب باپ کا نام بتایا جاتا 2 اور پڑھتی اور باپ کو علیحدہ سے شکایت کی جاتی کہ آپ کے بیٹے نے آج یہ حرکت کی ہے، باپ اس کی گردن پر 4 اور لگاتا، جب 8 اس کی گردن پر پڑ جاتی ساری زندگی اس کو یاد رہتا کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا۔ لیکن آج حالات کیا ہیں؟ اس مسجد کے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے 7 سال 8 سال کے بچوں کو موٹر سائیکل بگاتے ہوئے دیکھا ہے، ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب سے پہلا سبب شتر بے مہار آزادی ہے۔ بیٹی ہو یا بیٹا، جب آپ اسے شتر بے مہار آزادی دیں گے، اس کی آزادی کی حدود و قیود کا تعین نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اکثریت والدین کو کڑکتی ہوئی دوپہر میں اس بات کا پتہ نہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میری بیٹی کہاں ہے۔ تالے کیوں لگائے جاتے ہیں سونی صاحب؟ چوروں سے بچاؤ کے لیے۔ ایک بندہ تالا نہ مارے اور کہے جی میرا سامان چوری ہو گیا۔ جرائم پیشہ بدبخت لوگ، اس پر بھی انشاءاللہ بعد میں آگے جا کے بات کرتا ہوں، وہ شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بچی یا یہ بچہ، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ یقین جانیے کلیجہ کٹ گیا جب دیکھا کہ 7 سال کی بچی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے۔ 7 سال کے بچے کی مسخ شدہ لاش کھیتوں میں ملی ہے۔ وجہ، سبب، سب سے پہلے شتر بے مہار آزادی۔ والدین کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا بچہ کہاں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا بڑا سبب تخلیہ، موبائل اور انٹرنیٹ۔ ہزاروں ایپس نکلی ہیں کہ بچے کو اگر موبائل دیں تو اس پر یہ سسٹم لگا دے تاکہ وہ غلط چیزیں نہ دیکھ سکے۔ ایک وقت تھا 15-16 سال کے بچوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے والدین کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ آج 4-4 5-5 سال کے بچے کو ساری کی ساری باتیں معلوم ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ وہ بچہ بڑا ہو کے خیر گزارے گا؟ اور پھر اس کے جذبات کو چابک دکھانے کے لیے
ہم نے اسے تنہائی میں انٹرنیٹ فراہم کر دیا، موبائل فراہم کر دیا، لیپ ٹاپ فراہم کر دیا، ٹیب فراہم کر دیا، اسے تخلیہ دے دیا، تنہائی دے دی، نتیجتاً وہ دنیا جہان کا سارا گند دیکھتا ہے، جذبات اس کے بڑھتے ہیں۔ چونکہ ہم نے اپنے بچوں کی عقیدے کی بنیاد پر تربیت تو کی نہیں، مولوی اور مسجد سے ہم اسے دور رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا نہیں ہونے دیتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج 15 سال کے بچے سنگین جرائم کے اندر مبتلا ہیں۔ تیسرا سبب، ہر چیز کے جہاں کچھ فائدے ہوتے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کر مشترکہ خاندانی نظام کا قائل ہوں۔ سلوک سے، اتفاق سے سب کو مل کر رہنا چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی شرعی حدود و قیود کی پابندی لازمی ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام یا جوائنٹ فیملی سسٹم، اس کے جہاں بے شمار فوائد ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، باپ بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے اور باپ کی ماں یعنی دادی جان خبردار یہ میرے پتر کو جا کے آ دے اے تے او دے دن نے ہسن کھیڈن دے۔ حالانکہ باپ دشمن تو نہیں ہوتا، اور ظاہر بات ہے اگر باپ کے چھتر نہ کھاؤ گے زمانے کے چھتر کھا کے سیدھا ہونا پڑے گا۔ ہمیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا، بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں کہ یہ بزرگ ہمیں منع کیوں کرتے ہیں۔ یہ پتہ تب چلتا ہے جب حالات کا سامنا کیا جاتا ہے، کہ جب کوئی سنگین قسم کی صورتحال سامنے آ جائے تو باپ کا فرشتوں جیسا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، ہاں میرے والد نے مجھے اس چیز سے منع کیا تھا۔ لیکن میں خاص طور پر اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں کہ تربیت کے معاملے میں آپ کی بڑی مہربانی، آپ دادی ہیں، آپ دادا ہیں، آپ نانی ہیں، آپ نانا ہیں، اللہ کے لیے جہاں پر تربیت کی بات آ جائے وہاں پر آپ اپنے بچوں کو آزادی دیں کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، ایک جگہ میرا درس تھا، پردے میں رہ کے سپیکر خواتین کی طرف لگا ہوا تھا، میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، رمضان کی بات ہے، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک سوال آ گیا، استاد جی آپ عورتوں کو بڑا لتاڑتے ہیں، مردوں کو کچھ کیوں نہیں کہتے جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں؟ میں نے کہا مرد زمین سے اگتے ہیں، آسمان سے ٹپکتے ہیں، درختوں پر لگتے ہیں، یا کمپیوٹر سے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں؟ میں غصے میں آ گیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ، امام بخاری، امام مسلم، اس سے پہلے سیدنا خالد بن ولید، اور ان کے دور میں سعد بن ابی وقاص، عمر بن عاص، مثنى بن حارثہ، زرار بن ازور، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، امام بخاری، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ جتنی بڑی بڑی ہستیاں، محمود غزنوی، محمد بن قاسم، ابن تیمیہ، ابن القیم، میں نے کہا یہ سارے کے سارے لوگ کہاں سے آئے اور یہ آج کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ کھیتیاں بنجر ہو چکی ہیں جہاں یہ فصل پیدا ہوا کرتی تھی۔ جمعے کے بعد میرے پاس بیٹھ جاؤ، اپنی مرضی سے اسلامی تاریخ کے 100 افراد کے نام مجھے دے دو، چاہے ان کا تعلق جہادی میدان کے ساتھ ہے، چاہے ان کا تعلق علمی میدان کے ساتھ ہے، چاہے ان کا تعلق سائنس ٹیکنالوجی کے میدان کے ساتھ ہے، چاہے ان کا تعلق حکمرانی کے ساتھ ہے، جس طرح کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان 100 میں سے اول تو 40 نہیں تو 30 نکال کر دکھاؤں گا جو کہ یتیم تھے۔ یہ جو قرآن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ جنت ماں کے، بولو بولو، پکی بات ہے، حدیث ہے نا کہ آج کل کی ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جو آج ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار کر کے بچوں کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہوتی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت، جب میں بہو تھی تو میری ساس بری تھی، اور آج میں ساس ہوں میری بہو بری ہے۔ تو یہ جو مشترکہ خاندانی نظام ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم، اس میں پھر ایک اور مصیبت آ جاتی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔
جب چھوٹے بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس مشترکہ خاندانی نظام میں کچھ افراد کو تو بے پناہ آزادی حاصل ہے، یہ بھی بیماری ہے، خاص طور پر یہ سفید داڑیاں والے، توجہ کے ساتھ سنیں، بہوؤں والے، ہمارے بزرگ اپنا سارے کا سارا وزن کسی ایک بچے کے پلڑ میں ڈال دیتے ہیں۔ میں ایسے باپوں کو جانتا ہوں، ایسی مائیوں کو جانتا ہوں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی ساری کی ساری اولاد مر جائے، یہ میرا نکھٹو، نااہل، کام چور، ہڈ حرام بیٹا بس یہی زندہ رہے۔ بچے ان باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، اور اسی کا اگلا مرحلہ جب وہ دیکھتے ہیں غلط قسم کی حرکات، غلط نہیں کہا جا سکتا، شرعی حدود و قیود کے اندر ہوتی ہیں، لیکن سرعام نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مرد پر لعنت ہے جو اپنی بیوی کی خفیہ باتیں دوسروں کو بتائے، اس عورت پر لعنت ہے جو اپنے شوہر کی خفیہ باتیں دوسروں کو بتائے۔ ہمارے یہاں کیا سلسلہ ہے؟ آج 4 سال کے بچے حجلے عروسی جا کر دیکھتے ہیں اور وہاں پر جس قسم کے کمنٹس پاس کرتے ہیں، جس قسم کے تبصرے کرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کیا تو میری زبان اجازت نہیں دیتی ہے۔ پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھیے، بہت پہلے میں نے جمعے کے خطبے میں آپ کو بتایا تھا کہ ترقی یافتہ قومیں ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اب دنیا کی کوئی بھی ترقی یافتہ قوم آج کے دور میں لے لیں، چاہے وہ اسلامی ملک سعودی عرب، اللہ اسے قیامت تک قائم و دائم رکھے، کویت، امارات لے لیں، یہی ترقی یافتہ نا، باقی لیبیا، مصر، الجزائر، تیونس، مراکش تو پیچھے رہ گئے، یا پھر آپ غیر مسلم ممالک لے لیں، جن امور پر انہوں نے سختی کی ہے ان میں سے ایک قانون کی پاسداری بھی ہے۔ میں 7 سال سعودی عرب میں پڑھا ہوں اور وہاں پر ہر جمعے والے دن قصاص ہوتا تھا۔ قصاص کا مطلب بولو، گردن اترنا۔ میں آج تک نہیں میں نے دیکھی، میں نے کہا میرے طرح حوصلہ ہی نہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، ایک بہت بڑے میدان میں، آپ نے دیکھا ہوگا، رسیاں ماری، میدان گول شکل میں ہوتا تھا، درمیان میں چبوترا ہے، ان رسیوں کے باہر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ دیکھنے والے اور درجنوں ایمبولینسز کھڑی ہیں پیچھے۔ آپ خود سوچیں ذرا، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک جیتے جاگتے انسان کو، جب کہ وہ ہوش میں ہے، ایک جلاد آتا ہے، برچھا اٹھاتا ہے، اس کی گردن اڑاتا ہے، گردن ادھر جا گرتی ہے، بندہ پھڑک کے ختم ہو جاتا ہے، کیا پوزیشن ہوگی؟ ہم نے ایک اور عذاب اپنی قوم پر مسلط کیا، کیا؟ ہم نے قانون کو ڈرامہ سمجھ لیا، تماشا بنا لیا۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے وطن عزیز پاکستان میں سزائے موت عملی طور پر ختم ہو گئی ہے۔ نتیجہ اس کا جرائم پیشہ افراد کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ کہتے ہیں سزائے موت تو ہوگی نہیں، عمر قید سزا ہے 14 سال، ٹکر تو ملے گا 3 ٹائم، 14 سال کاٹ کے آ جائیں گے، دبا کے جرائم کرتے چلے جاؤ۔ شریعت اسلامیہ نے جرائم کی حوصلہ شکنی کے لیے اس قدر سخت سزائیں اور سرعام وہ سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ اسی وجہ سے ضیاء الحق کے دور میں ایک شرمناک کام کیا تھا 4 بندوں نے مل کے۔ اس بندے نے کیا کیا؟ کوئی قانون نہیں، کوئی عدالت نہیں، شاہدرہ چوک لاہور کا، کرینوں کے ذریعے ان 4 کو پھانسی دے دی۔ 1 ہفتے تک ان کی لاشیں لٹکی رہیں، جب تک وہ بندہ زندہ رہا ہے پاکستان میں دوبارہ ایسی واردات نہیں ہوئی۔ قانون کا خوف نہیں، نتیجتاً پھول مسلے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زندگیاں ہو رہی ہیں، 3-3 4-4 مہینے کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اس لعنت کا ایک بہت بڑا سبب والدین کی بدترین غفلت ہے۔ میں ایسے والدین کو جانتا ہوں، اگر آپ ان کے سامنے جا کر ان کے بچے کی شکایت کریں گے، ان کی بچی کی شکایت کریں گے، تو کہیں گے بھاجی تمہیں کدی تکلیف ہے، بچہ میرا مرد ہے جی، یہ وہ جو مرضی بات تسی کون ہوندے ہو بولن والے؟
اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ کچھ ہو جاتا ہے جس کا میں یہاں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. اس لیے والدین کا یہ فرض ہے، اگر کوئی محلے دار، اگر کوئی برادری والا، اگر کوئی پنڈ والا، اگر کوئی عزیز، اگر کوئی رشتہ دار جاننے والا ماننے والا آپ کے سامنے آ کر شکایت کرتا ہے کہ حضور بتائیے کل زور سے عصر تک کہاں تھے آپ؟ وہ جی میں ستا سا. کہ تھوڑا پتر کتے سی؟ جی گھر ہی سی. اور حضور والا وہ شدید گرمی میں جب گلیاں سنسان تھیں آوارہ گردی کر رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی غلط سلط ہو جاتا، کون ذمہ دار؟ اپنے اس بھائی کا شکریہ ادا کریں. اگو کود کے نہیں پی جانا تینوں کی تکلیف ہے، میرا منڈا تو پہ سڑے، میرا منڈا جو مرضی پیا کرے. ہوں بچیاں تو کو جین کا حق بھی کھو لیے. اور میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جب ان سے یہ بات کہی گئی مولوی صاحب بہتی گل نہ کرو، میں نے کہا جی کیوں؟ اسی بچوں نے بن کے نہیں رکھ سکتے. پتہ اس وقت چلا جب بچے نے واردات ڈال دی. اور بچے نے کیا واردات ڈالنی تھی؟ واردات تو والدین نے ڈالی، پھر گرفتاری. اور آپ کو پتہ ہے آج کل کیا سسٹم ہے؟ CCD، اس کی موجودگی میں سارے معاملہ کلیئر، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی کچہری، نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی شہادتیں، کوئی چکر ہی نہیں، سیدھی گولی. اور وہی ماں جو لڑ رہی تھی تم کون نے میرے پتر دے بالے گل کرنے والا، اس ماں کے پاس اب ساری عمر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے اگلا سبب ہے بیکار ترین تعلیمی نظام. نیپولین بوناپارٹ لانتی نے ہمیں ایک سبق دیا، استاد جی ایجوکیشن فار امپلائمنٹ. کیا ترجمہ اس کا؟ تعلیم برائے روزگار. آج تعلیم نہیں ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے. وہ پتہ نہیں، ہم نے تو اپنے بچپن میں ان کورسز کا نام تک نہیں سنا تھا، ان ڈگریوں کی الف بے کا ہمیں پتہ نہیں تھا جو آج ہو رہی ہیں جناب. اور تعلیمی ادارے، وہاں پر تعلیم کم، بڑا سخت لفظ استعمال کروں گا، چلیے بدل دیتا ہوں، تعلیم کم اور بے حیائی زیادہ ہے. گالیاں دو سعودی عرب کو. بھائی خالد جی آپ نے دیکھا وہاں پر پرائمری سے ہی سعودی عرب میں لڑکوں کے سکول الگ اور لڑکیوں کے کالج یونیورسٹی کا تو کھاتا ہی کوئی نہیں نا. اور اللہ جانتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سونی صاحب، بچیوں کے تعلیمی اداروں کی دیواریں 12 فٹ اونچی ہیں. ہم نے روشن خیالی کے نام پر، ہم نے وسعت قلبی کے نام پر کیا کیا؟ کو ایجوکیشن. جب آگ اور پیٹرول کو اکٹھا رکھو گے تو کیا ہوگا؟ پھر مدرسوں کو گالیاں دو، مولوی کو برا کہو جتنا جیت آتا ہے، لیکن حقائق سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اس وقت صورتحال ہے کہ کالجز یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے 40% سے زیادہ بچے اور بچیاں آپس میں اپنے رشتے کا طے کر لیتے ہیں، والدین کو پتہ ہی کوئی نہیں. چونکہ موضوع نازک ہے اس لیے میں بہت محدود الفاظ، بڑے گنے چنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اور آخری سبب سن لیجئے، کیونکہ میرے پاس صرف 1 منٹ اور چند سیکنڈ باقی ہیں. وہاں پر بے حیائی کو فروغ کیوں نہیں ملے گا؟ وہاں پر 10 سال سے چھوٹی عمر کے بچے اور بچیاں، ان کی مسخ شدہ، ویران شدہ لاشیں، ریپ شدہ لاشیں کیوں نہیں ملیں گی؟ جہاں پر کنجروں کی حوصلہ افزائی ہو اور جنہوں ماں نے جم کے بھی نہیں چڑھا ہو آ کے مولوی تک برس پڑا. مولوی کی کیا ضرورت ہو گئی؟ ایک مثال لے لیجیے، ایک چٹا ان پڑھ لڑکا ہے سونی صاحب، وہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا. انہیں ایک لفظ کٹیا نیشا قومی، وہ ترجمہ ہی کوئی نہیں. اور اس کو ہمارے کالجز یونیورسٹی کے ایجوکیٹڈ لڑکے اور لڑکیاں پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں، اس کے اعزاز میں استقبالیے دیے جا رہے ہیں. تو جس ملک میں کنجروں کو ایک فنکشن کا 10 لاکھ ملے
اور سارا نہیں نہ دن رات ایک کر کے دین سکھانے والے مولوی کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار ہو، اللہ کا عذاب مسلط نہیں ہوگا؟ ان امور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔